اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ٹانگیں کانپ گئی، یا اللہ پتہ نہیں۔ فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں، ان گناہوں کے بدلے نیکیاں۔ نبی پاک فرماتا ہے فٹافٹ ہی بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں، وہ دوسرے کدھر ہیں؟ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا، تو آیا کرتا تھا، تو توبہ کرتا تھا، تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا، پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں، فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی تو آ تو صحیح، تو پہنچ تو صحیح، خدا را یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا، یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ، ہر وقت۔ اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیانا ہو جاؤں گا، تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک نے۔ وہ کہتا فوراً آ، اپنی منصوبہ بندی بدلیں، رحمت الہی کی جانب توجہ کریں، اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائے اور یہ ارادہ کرے کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا۔ اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کرے، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے، اس کے فضل پہ کرے، اس کے کرم پہ کرے، اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں۔ ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں۔ شب برات آنے والی ہے نا، کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی۔ کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ پکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو، اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دے، نفل پڑھ لیں، اجازت لینی پڑے گی۔ اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں، کچھ بسرا دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا۔ یہ موٹی سی بات ہے، شبرات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائے، یہی ہوتا ہے نا؟ تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے، ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں شبرات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے۔ بھئی شبرات گوشت کھانے کا دن ہے، حلوہ کھانے کا دن ہے، شب برات موج کرنے کا دہاڑا آ گیا شب برات۔ شبرات آئی ہے، پہلے کلو گوشت آتا تھا، 2 کلو لے لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی، معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ نہیں، میں کہ مینوں غلطی لگ دی، تسی بولے نہیں نا، چلتے ہیں پٹاخے؟ کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی؟ چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا چلانے کو؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شبرات کو، رب فرماتا ہے ٹھنڈی ہوگی ہم جلا رہے ہیں۔ بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ پہ۔ ان کو سمجھائیں شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی، ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے، اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں، پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا، اگلی صبح ملاوٹ ختم، کم تولنا ختم۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے، ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے، تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ، دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے، وہ میرے دوست ہیں، ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے، کہتے ہیں میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ، تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا، تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا، تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، مینو اصلی لا دے تیری مہربانی، لوکھا علی نہ لا دے۔ یہ حال ہو گیا۔ مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے، دوائیوں میں۔ اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا، بڑی تفصیل سے۔ میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، لکھنے والے بھی
لانے والے بھی بیچنے والے بھی کتنے بڑے مجرم ہیں، صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. صحت 12 لام دام برسر مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے، وہ توبہ کرنے آیا ہے. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے، اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی، پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں، دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں گے. سمجھ لیں کہ اللہ پاک، میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. داتا گنج بخش علی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا. حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ دوسرا مجدد الفسانی پیدا نہیں ہوگا. حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے. بزرگوں نے کبھی نہیں کہا. تو جدوجہد تو کر. اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو پروگرام تو بنا، آگے کی طرف تو سفر کر. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے. جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہے نا، جن میں عمل جو ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے، تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار، وہ تویز نہیں ہوتے، وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے پھونک مارے صحیح کر دیں، حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں. اور ویسے بھی دم درود تویز دھاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں، مصر سے آیا ہو دم کرانے، شام سے دم کرانے آیا ہو. میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا. دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے، ذلی چیز ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا. خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا. تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی، وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی. عام دام برسر مطلب کھری توبہ، سچی توبہ. اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو، پیسے بھی رکھے ہو، پانی بھی رکھا ہو، تھک گیا سفر کرتا کرتا، درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے. اب نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ پیسے ہیں، اور صحرا بڑا لمبا ہے، پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا، پھر موت کا انتظار کرنے لگا. سوچنے لگا موت آئے گی، اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. نبی پاک صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ، اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی، راس ضائع ہو گئی تھی، ہر شے لٹ گئی تھی، دوبارہ اسے مل گئی ہے، بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو، وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے. نافرمان جب آ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا، میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا، میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لی ہے. شب برات کو آئیں گے مسجد میں انشاءاللہ؟ کتنے بجے؟ نہیں جو سوچیا ہی نہیں ہے اس پاسے تھے. عصر کے وقت مسجد آئیں شب رات. کتنے بجے جی؟ عصر کے وقت آئیں، غسل کریں، مسجد آئیں.
عصر کے بعد درود شریف پڑھے اور مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کرے. مغرب میں شام شروع ہو جاتی ہے. ایک رات جاگ کے دیکھیں, جاگنا پڑتا ہے. مریض ہو جائے تب بھی جاگنا پڑتا ہے, دکھ لگ جائے تب بھی وہ جگا لیتا ہے. بڑے بڑے جاگتے ہیں, بڑے بڑے جاگ لیتے ہیں, وہ جگا لیتا ہے. تندرستی بھی, صحت بھی, دولت بھی, اے سی بھی, پلنگ بھی بڑا اچھا, لیکن اگر وہ نیند نہ دینا چاہے تو بندہ